دیوبند میں اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل سنوان وغیر سنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ رعد کی یہ چوتھی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت، عظمت اور بڑائی یہ ہماری ایمان کی بنیاد ہے۔ جب تک بندہ اپنے رب کو نہیں پہچانے گا، اللہ کی طاقت، عظمت اور بڑائی کو نہیں پہچانے گا، ایمان میں مضبوطی نہیں آ سکتی، اعمال میں پاور نہیں آ سکتا۔ آج مسلمان لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا، یہ برکت والا، رحمتوں والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کے راستوں پر پابندی لگا دی، شیطان کو بھی قید کر دیا، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بہت سے مسلمان گناہوں میں مبتلا ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کمی آ گئی، لیکن پھر بھی نماز سے بھی دور ہیں، روزے سے دور ہیں، اور بھی گناہوں میں مبتلا ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اللہ کی طاقت اور عظمت اور بڑائی کو ہم نے نہیں پہچانا۔ تو اس سورہ رعد کی یہ آیت اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کر رہی ہے، اور ایسی نشانیاں ہیں کہ جس کے اندر بہت زیادہ علم اور فلسفی علوم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سیدھا سادہ انسان، سیدھا سادہ مسلمان اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر ایمان کو مضبوط کر سکتا ہے، اللہ کی طاقت کو پہچان سکتا ہے۔ کیا مثال دے رہے ہیں؟ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، کہ انسان مجھے پہچاننا ہے، میری طاقت کو پہچاننا ہے تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اسی زمین کے اندر دیکھ لے جس پہ تو روزانہ چل رہا ہے، جس زمین کے بغیر تیری زندگی دنیا میں گزر نہیں سکتی۔ زمین نہ ہو ہم کہاں چلیں گے، کہاں رہیں گے، مکان کہاں بنائیں گے، کھیتی کہاں کریں گے، سبزہ کہاں اگائیں گے، کارخانے کہاں ڈالیں گے، فیکٹریاں کہاں بنائیں گے۔ تو اسی زمین کے اندر تو غور کر لے، اگر تو زمین میں ہی غور کر لے گا تو تجھے میری خدائی، میری کبریائی، میری عظمت سمجھ میں آ جائے گی۔ فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، زمین میں الگ الگ قسم کے ٹکڑے ہیں، الگ الگ حصے اور پارٹس ہیں۔ دیکھو زمین جو ہے ہر جگہ کی ایک جیسی نہیں ہے، حالانکہ سب زمین ہے لیکن ایک جیسی نہیں ہے۔ کہیں کی زمین اچھی ہے، شاندار ہے، کہیں کی زمین کھاری ہے، کہیں کی زمین نرم ہے، کہیں پر جو ہے سخت ہے، کہیں پر زمین کھیتی کے لائق بڑی شاندار اور بہترین ہے، تو کہیں پر بالکل جو ہے یعنی بنجر اور بالکل کسی سبزہ اگانے کے لائق بالکل نہیں ہے۔ تو زمین ایک ہے لیکن اس کے ٹکڑے الگ الگ ہیں، تاثیر کے اعتبار سے، اثر رکھنے کے اعتبار سے۔ تو فی الارض قطع متجاورات، اور دوسری بات یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ باقاعدہ نشان لگاؤ گے بھئی یہاں سے جو ہے نرم زمین تھی، اب یہاں سے جو ہے نشان ایرو آ گیا اور نشان لگ گیا، اب یہاں سے سخت زمین شروع ہو گئی، اب اس کے بعد پھر وہاں سے جو ہے نشان لگا ہوا ہے، وہاں سے اب لال زمین شروع ہو گئی، پھر وہاں سے کالی شروع ہو گئی۔ نہیں ہے، زمین ایک، سب ملی ہوئی ہے، لیکن الگ الگ حصوں میں الگ الگ تاثیر ہے، کہیں کی سخت، کہیں کی نرم ہے، پورا ایک حصہ زمین کا ایک ہی ہے لیکن الگ الگ تاثیر رکھنے والا ہے، اور سب ملا ہوا ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، زمین میں الگ الگ پارٹس ہیں، الگ الگ اثر رکھنے والے، اور لیکن وہ سب متجاورات ملے ہوئے ہیں، ہم نہیں جان سکتے۔ وہ تو جب اس کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے، اس کو سیراب کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ زمین جو ہے شاندار ہے، اس میں سبزہ اگ سکتا ہے اور اس میں نہیں اگ سکتا، وہ تو بعد میں پتہ ہوا نا، دیکھنے میں ہمیں پتہ نہیں چلے گا، سب ملا ہوا ہے۔ فرمایا کہ زمین میں مختلف ٹکڑے ہیں جو ملے ہوئے ہیں، اور فرمایا وہ جنات، اور باغات ہیں، من اعناب، انگوروں کے۔ یہ دو چار پھل ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، اور انشاءاللہ جنت میں وہ بڑی شاندار طریقے، حالانکہ جنت میں تو بے شمار پھل ہیں، لیکن قرآن کے اندر انگور اور انار اور کھجور، یہ دو چار قسم کے پھل ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج رمضان کے مہینے میں یہ قرآنی پھل ہمیں ایک ساتھ دستیاب ہے، ہم ایک ساتھ عام طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ ابھی انگور کا بھی سیزن ہے، تو فرمایا کہ زمین کے مختلف ٹکڑوں میں جنات باغ ہیں من اعناب، کس کے؟ انگوروں کے۔ پھر انگوروں میں بھی الگ الگ قسم کی تاثیر رکھنے والے الگ الگ رنگ کے ہیں، کالا بھی ہے اور پیلا بھی ہے، اور اب تو لال بھی ہے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں۔ جب دنیا یعنی اب مٹھی میں آ گئی نا، تو اب پتہ چل رہا ہے کہ بہت سے علاقوں میں الگ الگ رنگ کے بھی، ہم تو کالا اور یہی پیلا انگور جانتے تھے، لیکن اب اور بھی قسم کے انگور ہیں دنیا میں۔ پھل ایک ہی پھل ہے اور سب کا میٹھے سب ہیں، لیکن میٹھے ہونے میں بھی فرق ہے۔ ایک ہی انگور کو اٹھا لو، کالے کا ٹیسٹ الگ، پیلے کا ٹیسٹ الگ، اور جن کو ہم نے ٹیسٹ نہیں کیا ان کا ٹیسٹ الگ۔ تو فرمایا کہ جنات من اعناب، انگوروں کے باغات ہیں، اور وزرع، اور کھیتیاں ہیں، کہ دیکھو یہ زمین یہ بھی فائدے کے لائق ہے، لیکن اس میں کھیتی ہوگی، پھل نہیں ہوئے گا۔ یہاں پھل کی کاشت نہیں ہوگی، لیکن بیکار نہیں ہے، یہاں کھیتی ہوگی، یہاں گیہوں اگے گا، یہاں پر جو ہے چاول اگے گا، لیکن باغ نہیں، پھل نہیں آئیں گے، اور یہاں پھل آئیں گے، کھیتی نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے الگ الگ قرآن اس کو بیان کر رہی ہے، نعمتیں ہیں، یعنی کھیتی کا ہونا بھی ضروری ہے اور پھلوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ زمین کے یہ الگ الگ فائدے ہیں، تو فرمایا وہ زرعون، اور کھیتیاں ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کو بتا رہی ہے کہ کیسی کھیتی، کیسا سبزہ، کہ دانہ ہم نے ڈالا ہے، کسان ہل چلاتا ہے زمین پر اور زمین کو جوتتا ہے، اور پھر اس کے اندر دانہ ڈالتا ہے، تو وہ تھوڑی اگا رہا ہے، وہ تو سڑا رہا ہے۔ افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نہیں دیکھتے جن زمین کو تم جوتتے ہو اور کھیتی کرتے ہو؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اس کی کھیتی کو تم اگا رہے ہو یا ہم اگانے والے؟ اللہ سوال کر رہے ہیں، تم نہیں اگاتے، تم تو سڑاتے ہو۔ 10-20 کلو جو گیہوں کا دانہ تھا وہ بھی ڈال دیا زمین کے اندر، اگر یقین نہ آئے تو 1-2 دن کے بعد کھود کے دیکھ لو، سڑا ہوا ملے گا۔ تو دانہ تم نے ڈالا، اگایا ہم نے، اور پھر کتنا نرم پودا ہوتا ہے وہ، جب کلی یعنی دانے میں سے جب وہ پودا وہ کوپل نکلتا ہے، کتنا نرم ہوتا ہے۔ وہ زمین کو پھاڑ کے باہر کیسے آ رہا ہے؟ سخت زمین کو پھاڑ کر کیسے باہر آ رہا ہے؟ کون پھاڑ کر اس کو زمین سے نکال رہا ہے اور پھر اس کو شاندار اس کے اوپر اناج اور غلہ اگا رہا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ کھیتیاں ہیں، اور فرمایا وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٌ، اور کھجور ہے۔ یہ بھی دیکھو قرآنی پھل ہے، یعنی طرح طرح کی کھجوریں ہیں، دنیا بھر کی کھجوریں ہیں، یعنی اربوں کا گزارا صرف کھجور پر چل سکتا ہے۔ آج تک کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اس سال اعلان آیا ہو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کہ بھائی اس سال حاجی صاحب اور عمرہ کرنے والے حضرات تشریف لا رہے ہیں، لیکن اس سال کرونا کا وائرس ہونے کی بنا پر کھجوریں آپ کو نہیں ملیں گی۔ اربوں یعنی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، پورا سال کا مسئلہ ہے۔ ابھی فی الحال جو پوزیشن ہے، فی الحال جو مکے کی جو پوزیشن ہے، حد سے زیادہ مجمع ہے، لاکھوں کی تعداد میں 20 لاکھ 30 لاکھ، جہاں دیکھو وہاں سر ہی سر نظر آ رہے ہیں، اور ابھی تو تعداد بڑھتی جائے گی آخری عشرے تک۔ لیکن کھجوریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا، ایک سال بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس سال کھجوریں نہیں آئیں گی۔ بہرحال تو فرمایا کہ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ، اور مختلف خوشوں والی کھجوریں ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہم نے تو، اور ہم آپ جو دیکھتے ہیں درخت تو وہ ایک ہی طرح کا، کبھی ایک کھجور کا سیدھا ہی نکلا ہوا ہے، اوپر جا کر کھجوریں اگ رہی ہیں، یعنی ایک ہی جڑ سے ایک ہی تنا ہے، ایک ہی شاخ نکلی ہوئی ہے۔ عام طور پر یہی درخت ہم لوگ دیکھتے ہیں، لیکن آپ چلے جائیے عرب میں کہ مختلف خوشوں والے، جس طرح دوسرے درخت ہوتے ہیں نا کہ الگ الگ سے شاخیں پہلے سے پھوٹ کے نکلتی ہیں، اس طرح کے کھجور کے درخت بھی ہیں کہ ایک جڑ سے کئی شاخیں نکل رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ نخیل، کھجور کے درخت، صنوان، مختلف شاخوں والے، یعنی جڑ سے ہی الگ الگ شاخیں کئی نکل رہی ہیں، ایسے درخت بھی ہیں۔ اور وَنَخِيلٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٌ، اور ایسے کھجور کے درخت بھی جو ایک ہی شاخ والے ہیں، جو ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ ایک ہی جڑ سے ایک ہی تنا نکل رہا ہے۔ تو فرمایا کہ مختلف قسم کے
کہ آپ نے غور نہیں کیا کہ پھل الگ، کھیتیاں الگ، پھر پھلوں میں ٹیسٹ اور ذائقے الگ اور رنگ الگ، لیکن صورتحال کیا، یسقا بماء واحد، سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، پانی ایک ہے۔ اب چاہے کھیتی کو آپ جو ہے اپنی بورنگ سے سیراب کر رہے ہوں، یا آسمان سے برسنے والے پانی سے کھیتی کی سینچائی کی جا رہی ہو، یا باغوں کو سیراب کیا جا رہا ہو، پانی تو ایک ہے، پانی ایک ہے۔ یہاں پر جو ہے گیہوں اگ رہا ہے، یہاں پر دال اگ رہی ہے، یہاں پر سبزی اگ رہی ہے، اور یہاں پر پھل اگ رہا ہے، پانی ایک ہے۔ ایک ہی کھیت کے اندر الگ الگ حصوں میں جب انسان جو ہے سبزیاں اگاتا ہے تو الگ الگ حصوں میں کہیں مرچ اگ رہی ہے، تو کہیں کیا کہتے ہیں میٹھا جو ہے پھل اگ رہا ہے، تربوز اگ رہا ہے، تو فرمایا یسقا بماء واحد، پانی ایک ہی پانی سے سب کو سیراب کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ دنیا میں شکر ہے، اگر انسان نے شکر بنائی ہے تو شکر میٹھی ہی ہوگی، چاہے اس کا رنگ بدل دیا جائے، اگر شکر ہے وہ تو میٹھی ہی رہے گی، پھیکی نہیں ہوگی، کڑوی یا تیکھی نہیں ہوگی کہ بھئی تیکھی شکر ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی جو ہے مرچ والی چیز ہے تو وہ تیکھی ہی رہنے والی ہے، اس کی تاثیر جو ہے وہ تیکھا پن ہی ہے۔ اور کیا کہتے ہیں نیمبو ہے، لیمو ہے، تو اس کی تاثیر کھٹا پن ہی رہنے والا ہے۔ آپ اس کو بدل لیں تو مسئلہ الگ ہے، لیکن لیمو ہونے کی، لیمن ہونے کی حیثیت سے تو کھٹا ہی رہے گا، شکر ہونے کی حالت میں تو میٹھی ہی رہے گی، اسی طریقے سے مرچ ہونے کی حالت میں تو تیکھی ہی رہے گی۔ لیکن زمین، اللہ کی قدرت دیکھیے کہ پانی ایک ہے، لیکن زمین کے اندر اللہ نے اثر کو، تاثیر کو بدل دیا، کہیں کچھ اگ رہا ہے، کہیں کچھ اگ رہا ہے، تو فرمایا سب کو سیراب کیا جا رہا ہے ایک پانی سے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ چلو پھل میٹھے ہیں، آپ میٹھے پھلوں کو الگ کر لو، یہ بھی میٹھا ہے، یہ بھی میٹھا ہے، 10-20 قسم کے پھلوں کو آپ نے الگ کر لیا، لیکن پھر بھی ٹیسٹ اور ذائقے میں تو ایک دوسرے پر بڑھا ہوا ہے۔ اگر میٹھا آم ہے، لنگڑا ہے، لیکن اس کی تاثیر میں وہ پوری دنیا میں پہنچتا ہے ایک پیر سے، لنگڑا ہے نا، ایک پیر سے پوری دنیا میں، کیونکہ اس کے اندر خوبی ہے، تو اس کا میٹھا پن الگ ہے۔ کھجور ہے، وہ بھی میٹھی ہے، اس کا میٹھا پن الگ ہے۔ اور موسمبی شاندار ہے، وہ بھی میٹھی ہو جاتی ہے، اس کا میٹھا پن الگ ہے۔ کیلا بھی میٹھا ہوتا ہے، اس کا میٹھا پن الگ ہے۔ فرمایا وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم فضیلت دیتے ہیں ان میں سے بعض پھلوں کو بعض پر کھانے اور ٹیسٹ کے اعتبار سے، کہ بولے میٹھی تو کھجور بھی ہے اور میٹھا تو فلاں پھل بھی ہے، چیکو بھی میٹھا ہے، لیکن کھجور کی تاثیر کھجوروں کے اندر ہی، سب کا الگ پھلوں کو چھوڑو، ایک پھل کو ہی لے لو۔ کھجور کا پھل میٹھا ہوتا ہے، لیکن کھجوروں میں سینکڑوں قسم یعنی اور اس کی ذات ہے، اور ہر ایک کا ٹیسٹ الگ الگ ہے۔ سکری کھجور اس کا ٹیسٹ الگ ہے، کلمی کھجور اس کا ٹیسٹ الگ ہے، امبر اس کا الگ ہے، اور اجوا اس کا ٹیسٹ الگ ہے، سب کا ٹیسٹ الگ ہے۔ بعض ایک دم تازہ ہے، جس طرح رسگلہ کیا مٹھاس پیدا کرے گا، رسگلہ کیا ذائقہ نکالے گا انسان کا بنایا ہوا، وہ رسگلے سے بھی زیادہ شاندار تاثیر رکھنے والی، میٹھا پن رکھنے والی اور دلوں کو بھانے والی کھجوریں ہیں۔ تو فرمایا یہ کون ہے جو ایک ہی پھل میں بعض کو بعض پر فضیلت دے رہا ہے، بعض کو اگر ٹیسٹ بولے نہیں یہ کھجور شاندار ہے، یہ بھی اچھی ہے لیکن اس سے اچھی یہ ہے، بولے یہ آم یہ شاندار ہے، ہاں یہ آم بھی اچھا ہے۔ تو فرمایا کہ کون ہے کہ ایک ہی پھلوں میں الگ الگ تاثیر رکھنے والا، کہ ایک کا بھاؤ جو بولے کھجور اجوا کو لے لو، یہاں کے حساب سے 1000 1200 1300 1400 اس سے کم آپ کو نہیں ملے گی، اور 100 روپے والی اور 150 والی 200 والی کھجور بھی ملے گی۔ تو کون ہے جو اس طریقے سے تاثیر کو بدل رہا ہے، ایک ہی کے اندر بعض کو اعلیٰ اور بعض کو ادنا بنا رہا ہے، یہ اعلیٰ کوالٹی یہ ادنا کوالٹی، یہ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ فرمایا ان تمام باتوں میں ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان تمام پھلوں میں، کھیتیوں میں، زمینوں میں بہت ساری نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ لقوم یعقلون، عقل رکھنے والی قوم کے لیے، جس کے اندر اللہ نے عقل رکھی ہے اور وہ اللہ کو سمجھنا چاہتا ہے، اللہ کی بڑائی عظمت کو جاننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عقل مندوں میں شامل کر دے۔
بولے کیا بات کر رہے ہیں، ہم تو بڑے عقل مند ہیں، بڑے چیٹر ہیں، 1 کا 10 کرنا جانتے ہیں اور 10 کو ٹوپی پہنانا جانتے ہیں، ٹوپی پہنا ہوا تو ہم ٹوپی پہننے والے بن جائیں۔ تو عقل قرآن کی روشنی میں عقل مند اس کو نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ عقل مند کون ہے؟ جو ان چیزوں میں غور کر کے اپنے رب کو پہچانے، اور پہچاننے کا مطلب اس کے حق کو ادا کرنے والا بنے، اللہ کی بڑائی کے بول بولنے والا اور عظمت، اللہ کی عظمت اور بڑائی کرنے والا اور عبادت کرنے والا بنے، وہ عقل مند ہے۔ اللہ ہمیں قرآن والا عاقل اور عقل مند بننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان